الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کا خانہ عالم کو وجود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جمعے کے دن جو شخص وضو کرے وہ اچھی طرح وضو کرے اور پھر احترام کے ساتھ مسجد میں آئے, خاموشی سے خطبہ سنیں اور نماز ادا کرے اچھے طریقے سے. تو اللہ رب العزت اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اور مزید 3 دن یہ گناہ اللہ رب العزت اس کے معاف فرما دیتے ہیں. یہ جمعے کی فضیلت کے حوالے سے حدیث ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے وقتاً فوقتاً ایسے پیکج انسان کو دیے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کو بخش پاتے ہیں اور تھوڑی سی محنت کے اوپر. اور ظہر کی نماز تو ویسے بھی ادا کرنی ہے, ظہر کی جگہ پہ جمعہ رکھ دیا اور جمعے کی فضیلت بھی بیان کر دی کہ اب جو شخص یہ سارے کام اہتمام سے کر کے جمعے کی ادائیگی کرتا ہے تو جمعے سے جمعے 7 دن ہوں گے اور 3 دن اوپر 10 دن ہوں گے تو 10 دن کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں. اور اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو گناہوں کی معافی ہے وہ گناہ صغیرہ ہیں. وہ گناہ جو انسان کے علم میں بھی نہیں آتے کہ بعض اوقات اس سے ہو جاتے ہیں, اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ بھی میرے سے ہوا تھا.
کیونکہ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 24 گھنٹے کی زندگی ہماری اللہ کی اطاعت کے اندر گزر جاتی ہے، اللہ کی یاد کے اندر گزرتی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہ صرف اور صرف جہاں پہ آتا ہے وہاں پہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور کام نہیں ہے، یہی کام ہے اس کا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم آ جاتا کہ تمہیں اور کوئی کام نہیں کرنے، دنیا کے سارے کام چھوڑ دو، اپنی ساری ضروریات چھوڑ دو، سارے تعلقات کو چھوڑ دو، سب کچھ کو چھوڑ کر صرف اور صرف آپ عبادت کے اندر لگے رہو۔ یہ اگر اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا تو یہ بھی کوئی اللہ کی طرف سے ظلم نہیں تھا، پہلے بھی نہیں کہہ سکتے، ابھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پیدائش کا مقصد ہی یہی ہے، تو ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے۔ اب اللہ نے کیا کیا، ایک تو ہمیں پیدا کر کے زندگی کا مقصد بتا دیا، مقصد کیا ہے، اور اوپر سے پھر ہماری جانوں کو خرید بھی لیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اب ہماری جانوں کا سودا ہو گیا، ہماری جانوں کا سودا ہو گیا، اللہ نے ہمیں خرید لیا، اور خریدا بھی جنت کے بدلے میں۔ اب یہ جان تمہاری پہلے بھی تھی، اب بھی نہیں ہے، ہم نے خرید لیا تمہیں، اب تم بکا ہوا مال ہو سب۔ اور یہ خریداری کس کے بدلے میں ہوئی؟ جنت کے بدلے میں۔ اب تو اور زیادہ ہو گئے بھائی، اب تو ہم خود کچھ نہیں کر سکتے، اپنی مرضی کے مطابق کچھ نہیں ہو سکتا، ہم تو بکے ہوئے ہیں۔ یہ جان بکی ہوئی، یہ سانس بکی ہوئی، یہ آنکھ کان ناک ہاتھ پاؤں سب کچھ بکا ہوا ہے، اس کی تو بولی لگ چکی ہے، تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے مزید رحمت فرمائی، مزید انعام کیا۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا، ہم ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کی رحمتوں میں غرق ہیں، جو جس حالت میں بھی ہے اللہ کی رحمت کے اندر غرق ہو گیا ہر بندہ۔ لیکن 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے انسان، تھوڑا سا تو سوچے اس بارے میں، تو ان کو پتہ چلے گا باقی کیا معاملہ ہے۔ لیکن اسکولوں کے اندر یا کہیں بھی انسان ملازمت کرتا ہے، وہاں پہ اس کی حاضری ہوتی ہے روزانہ کی بنیاد پر۔ اب عموماً اداروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو شخص 6 دن تک مسلسل غیر حاضر ہوتا ہے، اس کا نام خارج کر دیا جاتا ہے، بھئی آپ کا نام یہاں سے نکل گیا، اب آپ یہاں کے نمائندہ نہیں ہے، نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ ہماری مسلسل غیر حاضریاں، ایک دن میں 5 مرتبہ حاضری بولی جاتی ہے، اس 5 دن میں کوئی حاضری ہماری نہیں لگتی، سب غیر حاضریاں الا ماشاءاللہ، سب غیر حاضریاں جاری روزانہ کی بنیاد پہ 5 وقت کی غیر حاضری۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں تمہارا قیام، تمہاری موت تک کا انتظار کروں گا، آگے تو ساری حاضریاں لگا دوں گا، ایک دفعہ بس معافی مانگ لینا، آگے 2 آنسو بہا دینا۔ جو جہنم پہ اتنی سخت تیار کر کے رکھی ہوئی ہے کہ دنیا کی آگ اور دنیا کی آگ کی تپش اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، تمہارے یہ 2 آنسو اس جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہوں، بس یہ ندامت کے 2 آنسو بہا دینا، ساری حاضریاں لگا دوں گا، پچھلی سارا ریکارڈ صاف کر دوں گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس توبہ کا موقع کسی کسی کو ملتا ہے، ہر کسی کو نہیں ملتا۔ اس امید اور اس آس کے اوپر انسان گناہوں میں لگا رہے، اللہ کی نافرمانی میں لگا رہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت میں لگا رہے، اور پھر یہ بھی سوچے کہ مجھے توبہ کی توفیق بھی ہو جائے گی، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ میں توبہ کر دوں گا، مجھے توبہ کی توفیق ہو جائے گی،
اور یہ معاملات تو میرے مرنے سے پہلے تک تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ایسی باتیں سوچ کر گناہ کرنا تو یہ بڑی نادانی ہے. تو اللہ نے ہمیں خرید لیا. خریدنے کے بعد یہ کہا ٹھیک ہے ہم تمہاری جان تمہیں واپس کر دیتے ہیں. خرید تو ہم نے لیا جنت کے بدلے, تم بکا ہوا مال ہو, اب تمہاری کوئی حیثیت باقی نہیں رہی. جو چیز بکی بھی ہوتی ہے اس کا تو بول لگ گیا, وہ اختیار نہیں رہتی. اب تمہاری جیسے مرضی اس کو چاہے استعمال کرے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم بکا ہوا مال ہو, لیکن ہم پھر بھی یہ کرتے ہیں کہ کچھ باتوں کا تمہیں حکم کر دیتے ہیں, یہ کام کر لو, 5 وقت کی نماز پڑھ لو, کچھ اور باتیں کو پورا کر لو, باقی جو مرضی کرو. اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی رہو, بیوی بچوں کے ساتھ بھی رہو, دنیا داری بھی نبھاؤ, رشتہ داریاں بھی نبھاؤ, سب کچھ کرتے رہو. بس یہ 5 وقت کی حاضری لگا دیا کرو, اور یہ 2-4 کام ہے بس یہ کر لو. خرید تو لیا ہم نے تمہیں, لیکن ہم تمہیں تمہاری مرضی کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ اللہ کا بڑا کرم اور فضل ہو گیا, بڑی رحمت ہوگی اللہ کی. اور پھر یہ جمعے کا مبارک دن جس کو سید الایام کہا جاتا ہے, دنوں کا سردار کہا جاتا ہے اس کو, اس دن کے اندر ایک ایسی نماز رکھ دی, اپنے ساتھ ملاقات کے ایک ایسا ذریعہ بنا دیا کہ جب تم مجھ سے ملاقات کرنے آؤ گے تو تحفے میں تمہیں تقریباً 10 دن کی معافی بھی دے دوں گا گناہوں کی. یہ تحفہ دے دوں گا ملاقات کے اوپر. لیکن وہ ملاقات اہتمام کے ساتھ ہونی چاہیے. ہم اپنے رشتہ داروں میں, برابر کے رشتہ داروں میں جب ملنے جاتے ہیں اس وقت بھی بڑے اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں. اور پھر خاندان کے اندر کوئی بڑا آدمی بلا لے, آپ نے اتنے بجے میرے پاس آنا ہے, اور بندہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہاں جتنے بجے میرے پہنچے, اپنے سارے کام پہلے نمٹائے گا, سب کچھ پہلے کر کے مقررہ وقت کے اوپر پہنچ جائے گا. تو یہ بھی ایک اسپیشل ملاقات ہے, خصوصی ملاقات ہے. یہ جماعت والے کچھ عمومی ملاقاتیں کرتے ہیں, عمومی گشت, اور پھر کچھ خصوصی گشت ہوتی ہے. یہ خصوصی گشت ہے, اس کے اوپر گناہوں کی معافی ہو رہی ہے, اس میں خوشخبری دی جا رہی ہے. تو یہ خاص ملاقات ہے اللہ کی, اس کے لیے اہتمام کے ساتھ تیار ہونا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. یہاں پر جو ذکر اللہ نے فرمایا, یہ جمعے کی تیاری, ذکر سے مراد جو اور جمعے کی تیاری اور جمعے کا خطبہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. کہ اب لبکو اللہ کی طرف, جو اللہ کی طرف سے پکار آئی اس کی طرف لبک کر جاؤ, دوڑ کر جاؤ, خوشی خوشی جاؤ, پورے اہتمام اور تیاری کے ساتھ جاؤ. تو جب انسان جمعے کی نماز پڑھتا ہے اہتمام کے ساتھ, ایسے نہیں سر سے اتارنے والی بات, اور اس کا اہتمام کیا ہے کہ انسان صبح سے اٹھے اور اس استحضار کے ساتھ کہ آج جمعے کا دن ہے, آج اپنے سارے کام میں آگے پیچھے کرنے ہیں, اور اس وقت وہ پھر غسل کرتا ہے پورے اہتمام کے ساتھ. غسل کیا اس نے, یہ بھی سنت ہے جمعے کے دن غسل کرنا. آپ علیہ السلام کا معمول رہا, کیونکہ سید الایام ہے, ایک اعزاز ہے جمعے کا, اپنا مقام ہے, اس حیثیت سے غسل کرنا. اور پھر جس قدر ممکن ہو سکے اجلے اور صاف کپڑے پہننا, کوئی نیا جوڑا پہننا ضروری نہیں ہے, صاف ستھرا ہونا چاہیے. اور اجلا بہترین قسم کا جو دستیاب ہو اس میں سے سب سے اچھا جوڑا وہ جمعے کے دن کا اس کو انتخاب کرنا چاہیے, جمعے کے دن یہ میں پہنوں گا. اور اسی طریقے سے یہ بھی اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جب انسان کوئی نیا جوڑا سلوائے تو کوشش کرے کہ جمعے کے دن ہی پہنے, جمعے کی نماز کے لیے. اس طریقے سے دل کے اندر اور حیثیت اور وقت پر. اب اصل مسئلہ یہ ہو گیا کہ جمعے کے دن پہلے چھٹی ہوا کرتی تھی, ایک جمعے کا احترام تھا ہمارے اندر. جمعے کا احترام بھی کچھ نہ کچھ باقی رہ گیا, باقی تو خیر چاہیے تھا سب, کیونکہ دیکھ لیں عام نمازوں میں 2 صفیں 3 صفیں, حد والی 4 صفیں ہو جاتی ہیں, اور جمعے کی نماز میں سارے ہوتے ہیں. تو یہ مجھے ایک تھوڑی سی چیز باقی رہ گئی ہے جمعے کے احترام کے حوالے سے. مجھے لگتا ہے باقی تو ایسی خیر خیریت ہے, تلاوت بہت مشکل ہے ہمارے لیے, نفلی عبادت بہت مشکل ہے ہمارے لیے, ذکر و اذکار تسبیحات یہ ذرا
دقت والا کام ہے, دنیا داری کی بھی باتیں کرنی ہوتی ہیں, تو یہ ذرا مشکل کام ہے. جمعے کی ایک ایسی واقعہ رہ گئی تھی, وہ بھی چھٹی ختم ہونے کی وجہ سے ایک بڑی حد تک گر چکی ہے. جمعے کی نماز کی موقع پر ایسی ہمارے دلوں کے اندر سے, کیونکہ بچوں نے اسکول چلے جانا ہے, چھٹی ہوگی اس وقت, جب جمعے کی نماز کا وقت ہو رہا ہوگا, اب وہ گھر کے آئیں گے, غسل کیا کریں گے, تیاری کیا کریں گے, اور نماز کیا پڑھیں گے بیچارے. اور نوکریوں والے بیچارے ویسے ہی نوکریوں کے اوپر چلے جاتے ہیں, وہ بھی چھٹی ان کی ایسے وقت کے اندر ہوتی ہے کہ وہ اہتمام باقی نہیں رہتا. جمعے کی نماز ہو جاتی ہے, اہتمام نہیں رہتا. اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کی کثیر تعداد ہے جو جمعے کا اہتمام کرتی ہے. اس میں بھی اللہ کا شکر ادا, اللہ انشاءاللہ ان کی بھی توفیق دے. تو بہرحال اچھے اچھلے صاف ستھرے کپڑے پہننا یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. اور پھر ناخن اگر بڑے ہیں تو جمعے کی نماز سے پہلے پہلے کو کاٹ لینا, اچھے طریقے سے خوشبو لگا لینا, مسواک کرنا, دانتوں کو صاف کرنا, اور یہ جتنے کام ہیں ان سب کا اہتمام کر کے نماز کے لیے آنا. تو یہ اللہ سے ملاقات کا ایک پتہ چلے گا, باقی ہمارے دلوں کے اندر حیثیت اور موقع ہے اس دن کی, سید الایام پھر پتہ چلے گا. تو یہ سارے کام بھی بہت ضروری ہیں. اور یہ جمعے کا دن ہے, اس کی اپنی ایک وقت حیثیت اس طور پہ بھی باقی ہے کہ اللہ رب العزت نے بڑے بڑے کاموں کے لیے اس دن کا انتخاب کیا. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا تو جمعے کا دن تھا, اور پھر جب دنیا کا نظام قائم کیا وہ بھی جمعے کے دن قائم کیا. اسی طریقے سے جب قیامت آئے گی تو وہ بھی جمعے کے دن ہی آئے گی, اور جب میدان حشر لگے گا وہ بھی جمعے کے دن ہی ہوگا. تو اپنے سارے معمولات کو ادھر ادھر کر کے جمعے کی تیاری کے اوپر اپنا پورا دھیان اور توجہ دینا. پھر اس میں سورۃ الکہف ہے, علماء نے اس کی بڑی فضیلت بتائی ہے جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھنے کی. یہ 15 سوالے کے آدھے سے شروع ہوتی ہے اور 16 کے شروع میں 2-3 رکوع ہیں اس کے ختم ہو جاتی ہے. چھوٹی سی سورت, اتنی بڑی نہیں. سورۃ الکہف پڑھنا, اور پھر سورۃ الجمعہ پڑھنا, سورۃ دخان پڑھنا, اس طرح کے مختلف اعمال علماء نے بتائے ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں انہوں نے بیان کیے. اور پھر جمعے کا ایک خاص عمل دعا کا ہے. دعا کا ایک خاص عمل ہے. فرمایا حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتے ہیں, کسی کی دعا رد نہیں ہوتی. اور وہ گھڑی کون سی ہے اس گھڑی کا اللہ نے ذکر نہیں فرمایا, وہ گھڑی کا تعین نہیں کیا کون سی گھڑی ہے. جیسے لیلۃ القدر کے بارے میں اس کی فضیلت کو بتایا, انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس کی فضیلت بہت زیادہ بہتر ہے. لیلۃ القدر تقریباً 86 سال کی بات بنتی ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو. ایک گھڑی ہے, اب وہاں پہ بھی اس کی فضیلت بتا دی, وقت کا تعین نہیں کیا. یہاں پہ بھی دعا کا بتا دیا کہ جو انسان دعا کرے گا اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرے گا. اس کا تعین نہیں کیا. تعین نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ دونوں جگہوں پہ تعین نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان مستقل بنیادوں کے اوپر دعاؤں میں لگا رہے, جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا اسی مقصد کی طرف واپس آ جائے. اب یہ جمعے کا دن یا دہانی کا دن ہے کہ بھئی ہم نے تو تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا, اب اس عبادت کی طرف واپس آنے کے لیے تم پورا دن دعاؤں کے اندر لگے ہو, کس گھڑی میں قبول ہو جائے کوئی پتہ نہیں ہے. ویسے تو علماء نے کچھ خیالات کے اظہار کیے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت میں قبول ہو سکتی ہے. اس میں ایک تو یہ لکھا ہے کہ جب امام مسجد کی طرف آ جائے اور نماز ختم ہونے تک یہ سارے کا سارا وقت جو ہے یہ قبولیت کا وقت ہے. اس میں مستقل بنیادوں کے اوپر دعاؤں میں لگا رہنا چاہیے. اور اسی طریقے سے عصر سے مغرب تک کا وقت لکھا ہے. عصر سے مغرب تک کا وقت ایسا یہ بھی قبولیت کا وقت ہے, اس کے اندر بھی مستقل دعاؤں کے اندر لگے رہنا چاہیے. اور جو جمعے کی خاص عبادات کے اندر, جہاں جمعے کی نماز ہے وہاں خاص عبادات کے اندر ایک درود شریف بھی ہے کہ مستقل بنیادوں کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پڑھنا چاہیے اتنا پڑھیں, پورا درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے پورا درود ابراہیمی پڑھیں, زیادہ سے زیادہ اس کے اندر تلاوت ہو, زیادہ سے زیادہ اس کے اندر تسبیحات ہوں. صلاۃ التسبیح کی توفیق کسی کو ہو جائے تو جمعے کے دن لازمی طور پہ وہ پڑھے, صلاۃ التسبیح پڑھے.
جتنی زیادہ دیر تک بیٹھ کر عبادت کر سکے، نفلی باتیں جتنی ہو سکے وہ کرے، جتنا صدقہ خیرات ہو سکے جمعے کے دن وہ کرے، جمعے کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اور پھر خطبہ، دیکھیے جو بندہ جمعے میں جتنا پہلے آتا ہے، حدیث کے اندر اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، جو بندہ مسجد میں پہلے آئے گا، اور جو شروع وقت کے اندر آ جاتا ہے، جسے مبارکہ کے اندر آتا ہے، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے کہ اس نے اونٹ قربان کر کے صدقہ کیا۔ یہ پہلے آنے والوں کے لیے، اور یہ بات بار بار یہ کہی جاتی ہے، بار بار یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ جمعے کی نماز کا ثواب تب ہے جب تک جمعے کی دوسری اذان شروع نہیں ہوئی، اور پہلی اذان کے بعد تو خرید و فروخت باقی سارے کام ناجائز، سب کچھ کو چھوڑ دو، صرف اور صرف جمعے کی تیاری پہلی اذان کے بعد۔ جو بندہ خرید و فروخت کرتا ہے، دنیاوی معاملات کے اندر لگا رہتا ہے، وہ گویا کہ اس بات سے جو اللہ نے اسے ایک انعام دینا ہے، ایک ملاقات ہے، اس سے لاپرواہی اختیار کر رہا ہے، ان سارے کام ناجائز ہو گئے۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے حرام بھی لکھا ہے، جو خرید و فروخت ہو رہی ہے دنیاوی معاملات کے اندر انسان لگا ہے، سب حرام ہے، ناجائز ہے۔ ناجائز تو کم از کم درجہ ہے کہ جائز نہیں ہے یہ بات، کہ انسان اپنے معاملات کے اندر پہلی اذان ہوگی سب کچھ ختم، اب جمعے کی تیاری مکمل طور پہ، تاکہ پتہ چلے واقعی اہتمام ہے جمعے کا۔ تو خطبہ سننا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور جو انسان جمعے کی اذان، دوسری اذان جو ہوتی ہے، اس سے پہلے آ گیا، اس کو جمعے کا ثواب ملے گا۔ علماء نے لکھا جمعے کی دوسری اذان کے بعد جو بندہ مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کو جمعے کا ثواب نہیں ملتا، یہ فضیلت اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ ابھی تو چھوٹی سی بات ہے، تھوڑا سا دھیان توجہ انسان کر لے، تھوڑی سی محنت کر لے، وقت پہ پہنچ سکتا ہے۔ 2 منٹ لیٹ ہو جاتے ہیں، 3 منٹ لیٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر میں پہلے بار بار یہ بات بھی عرض کر چکا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ، کہ جمعے کی نماز کے لیے جب جگہ نہیں ہوتی تو پہلے بھی درخواست کی ہے، بھائی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پڑھنی ہے 1 بجے پڑھ کے آپ نے فارغ ہونا ہے، رخ ٹھیک نہیں ہے، مسجد کے اندر کا حصہ نصیب نہیں ہوا، جمعے کے دن بھی مسجد کا حصہ نہیں ہے، باہر کا حصہ ہے، جماعت میں تو شامل ہو جائے گا، وہ جماعت میں اس کی ہو جائے گی، لیکن مسجد کی فضیلت اس کو حاصل نہیں ہوئی جمعے کے دن بھی۔ باقی دنوں میں تو مسجد کا رخ ہی نہیں کیا، جب مسجد کا رخ کیا تو مسجد کی فضیلت حاصل نہیں ہوئی۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے ایسا کون سا میرے سے گناہ سرزد ہو گیا کہ مجھے جمعے کے دن بھی مسجد کی فضیلت نہیں مل رہی نماز میں، یہ کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ تو آپ ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پہ آپ کو جمعے کا ثواب ملے، لیٹ ہوگی کوئی بات نہیں، ساتھ برابر میں مسجد ہے وہاں پہ آپ چلے جائیں۔ اور پھر رخ ہمارے یہاں بہت پھیل جاتے ہیں کہ امام کا رخ قبلے کی طرف ہے، یا ہونا پہ قبلے کی طرف چاہیے سب کا رخ، ان چاہے کا رخ گھما ہوا ہے، کسی اور رخ کر کے نماز پڑھیں، لیکن نماز پہ بھی پڑھ رہے ہیں اور مطمئن نہیں ہے کہ میں نے جمعے کی نماز پڑھی ہے۔ اور پھر جو اب آپ سیڑھیوں میں نماز پڑھتے ہیں وہ امام سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، وہ ان کی نماز تو بالکل کسی بھی صورت میں نہیں ہوئی، جن کا رخ پھیر گیا جو امام سے آگے نکل گئے ان کی تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ تو اس لیے جمعے کی فضیلت کو ذہن میں رکھ کے اور اس استقرار کے ساتھ صبح سے جمعے کی تیاری شروع کریں، بچوں کے دلوں کے اندر جمعے کی اہمیت کو ڈالیں، خود جمعے کی اہمیت کو محسوس کریں اور فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔